ناظرین، اسلام میں بہت پیاری اور زبردست قسم کی عبادات ہیں جن سے دنیا و آخرت دونوں جہاں کا فائدہ ہے۔ ان عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بنیادی اور بڑی اہم عبادات ہیں، اور اگر آپ ان سب عبادات پر غور کریں تو ان سب کا حکم رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیا ہے۔ لیکن ان تمام عبادات میں نماز وہ عبادت ہے کہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تو عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو خاص طور پر اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج پر بلا کر عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر ابتداءً رب تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا فرمائی، یعنی پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے اور نمازیں ادا کرتا رہے۔ تو ناظرین، یہ نماز کی اہمیت ہے، اور اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو قرآن پاک میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 مرتبہ، جی ہاں 80 ٹائمز صراحت کے ساتھ نماز پڑھنے کا قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے، یہاں تک کہ اپنے محبوب علیہ السلام اور اہل بیت کو بھی نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے محبوب اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ اور پھر اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی کئی احادیث ہیں جن میں آپ نے نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور نماز کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، یہاں تک کہ آپ نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے۔ اور ستون کیا ہوتا ہے؟ ستون عمارت کی جان ہوتا ہے۔ اگر ستون ہٹا دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، ستونوں کو توڑ دیا جائے تو عمارت خود بخود ٹوٹ جائے، عمارت خود بخود ختم ہو جائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز چھوڑی گویا اس نے اپنا دین ڈھا دیا، یعنی اپنے دین کو اس نے چھوڑ دیا، اپنا دین اس نے ختم کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اسلام جو اتنا پیارا مذہب ہے اور اتنا رحمت بھرا مذہب ہے کہ اس میں کسی چیونٹی کو بھی بلا وجہ تکلیف دینا اور بلا وجہ مارنا ممنوع ہے۔ اس اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو تو اسے نماز ادا کرنے کی ترغیب دی جائے، اور اگر 10 برس میں بھی وہ نماز ادا نہیں کرتا، 10 سال کا ہو کے بھی نماز ادا نہیں کرتا، تو ماں باپ اسے سزا دیں۔ جی ہاں ناظرین، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ 10 سال کی عمر کو پہنچ کر اگر بچہ نماز ادا نہ کرے تو ماں باپ کو یہ رائٹ ہے کہ اسے نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سزا بھی دیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب دیں، چھوٹی سی ہی عمر میں انہیں نماز کی طرف لے کے جائیں، انہیں مسجدوں کی طرف لے کے جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، اولاد اپنے والدین کو فالو کرتی ہے۔ اگر والدین ہی بے نمازی ہوں گے، اگر والدین ہی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے تو وہ اپنی اولاد کو کس منہ سے نماز کا درس دیں گے؟ وہ اپنی اولاد کو پھر کس طرح نماز کی طرف بلائیں گے؟ تو والدین کو چاہیے کہ خود بھی نماز ادا کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف راغب کریں، اور اسی طرح اساتذہ کرام کو بھی چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں، ان سے پوچھ گچھ کریں اور ان کو نماز کی طرف راغب کریں۔